الرحمن الرحیم۔ گم شدہ چیز کے متعلق راستوں میں پڑی ہوئی گری ہوئی چیزیں انسان کو بعض اوقات مل جاتی ہیں، بعض مہنگی ہوتی ہیں اور بعض سستی۔ اگر سستی چیز ہے جس طرح کھجور، بیر یا کوئی پھل، اس کے لیے تو تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر مہنگی چیز ہے، آپ 1 سال تک اس کی تشہیر کریں، اعلان کریں۔ اگر سال کے بعد مالک نہیں ملتا، اس کے بعد اگر آپ محتاج ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، آپ اس کو استعمال کر لیں، لیکن یہ ذہن رکھ کے کہ اگر کل مالک آ گیا، آپ کو وہ چیز اس کو واپس کرنا پڑے گی۔ اگر آپ امیر ہیں، دولت مند ہیں، آپ پر صدقہ خیرات نہیں لگتا، آپ اس کو کسی فقیر کو دے دیں، اس آدمی کے نام پر صدقہ کرتے ہوئے۔ یہ مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اٹھانے والا فقیر ہے، خود استعمال کر لیں۔ اگر اٹھانے والا فقیر نہیں، غریب نہیں، تو وہ کسی غریب کو دے دے، اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے اٹھانے والا غریب ہو یا امیر ہو، دونوں صورتوں میں اٹھانے والے کا حق ہے وہی کھا جائے، وہی ہضم کر جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دونوں کا طرز استدلال بخاری کی حدیث سے، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ کا استدلال مضبوط ہے یا بعض لوگوں کا۔ اب یہ 2426 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے ایک تھیلی ملی جس میں 100 دینار تھے۔ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں رسول اللہ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا عرفھا حولا، 1 سال تک اس کی شہرت کر، اعلان کر۔ میں نے سال تک اعلان کیا، لم اجد من یعرفھا، نہ ملا وہ شخص جو اس کو جانتا ہوں۔ اسی روایت میں 3 سال کا بھی لفظ ہے، لیکن راوی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا 3 ہے یا 1، بہرصورت 1 سال کنفرم ہے۔ جب نہ ملا تو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ وعاءھا وعددھا ووقاءھا، اے ابی اس کے تھیلی کو پہچان، اس کا عدد محفوظ کر، اس کی رسی کو بھی پہچان، یعنی وہ تھیلی کا پورا نقشہ اپنے ذہن میں لا۔ فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا، اگر اس کا مالک آ جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ فَاسْتَمْتِعْ، تو خود استعمال کر لے، فائدہ اٹھا لے۔ حضرت ابی کہتے ہیں فَاسْتَمْتَعْتُ، تو میں نے خود فائدہ اٹھا لیا۔ بعض لوگ اس روایت سے کہتے ہیں معلوم ہوا کہ اگر کسی کو مل جائے وہ خود اس سے فائدہ اٹھا لے اگر مالک نہیں آتا، جبکہ امام ابو حنیفہ کا چونکہ یہ نظریہ نہیں ہے، تو بعض لوگ بخاری کا یہ مقام لوگوں کو دکھلا کر یہ کہتے ہیں دیکھا حنفی لوگ بخاری کے خلاف ہیں، حدیث صحیحہ کے خلاف ہیں۔ نہیں میرا عزیز، امام ابو حنیفہ کی نظر ساری حدیثوں پہ ہوتی تھی۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت ابی بن کعب کو نبی مکرم نے کہا کہ جاؤ خود استعمال کر لو، اس وجہ سے کہ اس وقت ابی فقیر تھے، غریب تھے، ضرورت مند تھے، مال تو اللہ نے بعد میں ان کو عطا کیا۔ بھائی دلیل کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب غریب تھے؟ دلیل یہ ہے، یہ دلیل بھی بخاری سے میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک لائے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ 2700
51 حدیث کے تحت ہے۔ فرمایا کہ انس کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باغ تھا مسجد نبوی کے بالکل سامنے، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، یا رسول اللہ یہ خرچ کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اجعلہ لفقراء اقاربک، اے ابو طلحہ تو اپنے رشتہ داروں میں جو فقیر ہیں ان کو دے دے، یہ باغ اپنے رشتہ داروں کے غریبوں کو تقسیم کر دے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں فجعلها لحسان وابی بن کعب، حضرت ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں حسان ابن ثابت کو بھی دیا اور حضرت ابی ابن کعب کو بھی دیا۔ اب ابی ابن کعب آپ نے کیا فرمایا؟ اپنے رشتہ داروں میں جو کیا ہیں فقیر اور غریب ہیں ان کو دے دے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ابی ابن کعب پہلے کیا تھے؟ غریب آدمی تھے، اور یہ ضرورت مند محتاج تھے۔ ان کو تھیلی ملی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تو استعمال کر لے، تو فائدہ اٹھا لے۔ اب بتائیے کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک کتنا مضبوط ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فہم اور ان کا اجتہادانہ انداز کتنا مضبوط ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح حدیث پر اپنا مسلک رکھتے ہیں، لیکن افسوس کہ بعض لوگوں کو ان کے مسلک کی سمجھ نہیں، یا تعصب ہے، امام صاحب پر وہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، ورنہ احناف کا مسلک صحیح حدیث پر قائم ہے۔